اسلم صاحب بات کر رہے تھے، میں نے رات ہی بابر سے یہ بات کہی تھی کہ بابر آپ نے اپنی کیبنٹ کے ساتھ جو ہے لاہور میں جانا ہے ان کے قونصلیٹ میں، اور کنڈولنس میسیج جو ہے وہاں ریکارڈ کرانا ہے۔ آپ نے لاہور ہائی کورٹ لاہور کی طرف سے بھی جانا ہے۔ دوسرا میں نے، چونکہ میں یہاں بات ان کے حوالے سے آگے چلا رہا ہوں، میں نے یہ کہا تھا کہ یو این او کو بھی، اور آپ نے جو ہے ایران کو ایک باضابطہ خط جو ہے لاہور ہائی کورٹ بار کے پریمسز سے لکھنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار کے پورے پنجاب کے وکلاء اس رنج و عالم کے معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرات، جو کوئی شہادت کا رتبہ پاتا ہے وہ تو امر ہو جاتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اصل بے حسی تو ہماری ہے، اصل بے حس تو ہم ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام تو ہم سارے 57-58 اسلامی ممالک کو ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام تو ہمارے ان ممالک کے ساتھ ہے جو ان کو اڈے دے رہے ہیں اور جہاں سے ایران کے خلاف جو ہے بمباری ہو رہی ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ان نام نہاد ہمارے اسلامی ممالک کے لیے ہے جو اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ کم از کم اس حد تک رہیں۔ مجھے آج وہ جنگ یاد آ گئی جو صدام کے خلاف جنگ لڑی گئی، اور اس پاکستان نے امریکہ کو اپنے فوجی دیے، اور جو حرکت ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور جس طرح امریکہ ایک ایک کر کے کبھی سوڈان، کبھی شام، کبھی لیبیا، کبھی افغانستان، کبھی ایران، کبھی کس، حضرات تاتاریوں کی تاریخ کا ذرا مطالعہ کر لیجئے۔ یزرم شاہ ایک ایک مسلم حکمران کو کہتا تھا میری مدد کیجئے، میں اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، اور ہر کوئی اپنا جو تھا وہ اپنا لپیٹ کے سائڈ پہ ہو جاتا تھا۔ اور پھر تاتاریوں نے وہ کیا کہ جو تاریخ میں لکھا گیا کہ شاید دنیا عالم میں اتنی بڑی قتل و غارت ہوئی ہو جتنی قتل و غارت اس وقت ہو گئی۔ حضرات، یہ جو تازیانہ ہے یہ ہمارا کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، یہ ازل سے ہے، ابد تک ہے۔ ہم اپنی وہ تابناک ہسٹری بھول گئے ہیں۔ ہم نے 800 سال یورپ پہ حکومت کی۔ آج کچھ دن پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو چائنا ہے، چائنا میں ہمارا ایک آخری مسلم حکمران تھا خان بیگ۔ خان بیگ کو 48 میں رشیا اور امریکہ نے مل کے شکست دی۔ وہ سینکیانگ جو صوبہ ہے، ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا جو تھا وہ جھنڈا لہرایا، اور آج ہم یہ ہیں کہ اپنے کسی بھائی کے اوپر جو ہے جو ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے۔ میں اس سے بھی آگے بات کروں گا۔ صاحب صدر، یہ جو پاکستان میں 27 لوگ شہید ہوئے ہیں، یہ پاکستان کی جو پیراملٹری یا ہماری پولیس کے علاوہ امریکنز کی گولیوں سے شہید ہوئے ہیں۔ کس نے اختیار کیا ہے ان کے قونصلیٹس میں کہ ان لوگوں نے پاکستان کے لوگوں کے اوپر ان امریکنز نے کس طرح گولی چلائی ہے؟ میرا یہ بھی سوال ہے وزیر داخلہ صاحب اور وزیر اعظم صاحب، آپ ہوش کے ناخن لیجئے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں یہاں آتے ہیں اور یہاں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور اپنے بندے کو جس طرح چھڑا کے وہ لے جاتے ہیں۔ آج آپ کے ملک میں اسلام آباد اور کراچی میں جو فائرنگ ہوئی وہ امریکنز نے فائرنگ کی ہے، اور میں آج اس ہاؤس کی وساطت سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں حکومت وقت سے کہ وہ اس کے اوپر رکھیں اور یہ بات اس کی تحقیق کریں کہ کس قانون کے اختیاروں کو اختیار ہے۔ اور یہ میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھوں گا، ہمارے چونکہ انٹرنیشنل لا کے عبید صاحب بڑے ایکسپرٹ یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرات، دنیا میں سفارتکاری میں لوگوں کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے، مگر اس کے کوئی لامحدود اختیارات نہیں ہیں، اس کی بھی کوئی لیمیٹیشنز ہیں۔ کہ دنیا میں ایک عجیب بدماش ہے، امریکہ ایک ایسا بدماش ہے کہ اس کو آپ نے یہ اجازت دے رکھی ہے پاکستان میں کہ وہ اپنے ملٹری مین کو یہاں پہ تعینات کریں اور وہ ہمارے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ پرامن احتجاج کے اوپر گولیاں برسائیں۔ حضرات، جو کراچی میں واقع ہوا، پہلے گولیاں برسی ہیں، اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کبھی ہوش کے ناخن نہیں لیتی۔ میں آپ سے یہ بات کہوں گا، خدارا تاریخ کا مطالعہ کیجئے، وہ چنگیز خان کی تاریخ کو دیکھیے۔ آج امریکہ وہی حرکت کر رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے غزہ کا کوئی ایک بھی ایسا کام نہیں ہے جس میں سلامتی کونسل نے کوئی قرارداد پاس کی اور اس کو امریکہ نے ویٹو نہ کیا ہو۔
اس سے ذرا زیادہ بے حسی کیا ہوگی ہماری حکومت کی، جو تو ویسے ہی میں اس کو کبھی لیجیٹیمیٹ نہیں کہتا، اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو پیس امن کمیٹی بنی ہے، آج تک ہوتا یہ تھا کہ ہم یو این او میں جو بھی اسرائیلی مندوب یا ان کا کوئی بندہ سپیچ کرتا تھا تو ہمارے لوگ واک آؤٹ کرتے تھے، اور ابھی پچھلے دنوں ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں پہ گئے ہیں اور ان کی موجودگی میں ساری کی ساری معاملات ہوئے ہیں۔ اور میں آپ سے حضرات یہ بات بھی کہوں کہ اگر حماس کے لوگوں کو ڈی آرم کر دیا جائے تو یہ جتنے مصر، شام، ایران، عراق، سعودیہ، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے چودھری نصیر صاحب نے ان کا ایک ڈیلیگیشن یہاں بلایا ہوا تھا، آصف صاحب نے اس کو پریزیڈ کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے آپ ہمیں کچھ نہ دیجئے، کم از کم ہمیں وہ جو چھوٹی چھوٹی ہم نے پستولیں رکھی ہوئی ہیں اس کے بارود کا کوئی بندوبست کر دیجئے۔ ہم تو وہ بہیس لوگ ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کی آگ بجھانے والی وہ چڑیا بھی ہم بننے کو تیار نہیں ہیں۔ حضرات میں ان سب معاملات کے بعد کہوں گا کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ انتہائی بے شرمانہ حرکت کر رہی ہے، اس کے اوپر وہ کوئی سفارتی لیول پہ بھی کوئی اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کر رہی۔ دوسرا مطالبہ کروں گا کہ جو اسلام آباد اور کراچی میں لوگوں کو امریکنز نے شہید کیا ہے اس کے اوپر یہ اپنی انکوائری کمیٹی بنائیں اور جو لوگ ہیں ان کو اس کو اقرار کے سزا دی جائے۔ تیسری بات میں یہ کہوں گا، ہم سب ایران کے ساتھ ہیں، ہم آیت اللہ خمینی کے ساتھ ہیں، ہم اپنے پاکستان کے سارے مسلمان لوگ اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔ وہ مال ہے